الحمدللہ علی نعمائہ ونستعینہ عند ابتلائہ ونصلی ونسلم ونبارک علی صفوۃ انبیائہ مظہر جودہ وعطائہ قاسم فضلہ وسخائہ کافی الورا بدر الدجا صدر العلا نور الہدی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلى سائر الصحابۃ والتابعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل کلمۃ طیبۃ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست اور مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کے 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم شریف کی 3 آیات مبارکہ خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اس کلمہ طیبہ کی تعریف فرمائی ہے جس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اور اس کو پڑھ لینے کے بعد، اقرار لسانی کر لینے کے بعد، تصدیق قلبی مہیا کر لینے کے بعد ایک کافر مسلمان ٹھہرتا ہے۔ ایسا پاکیزہ کلمہ جس کو قرآن پاک نے کلمۃ طیبۃ پاکیزہ کلمہ کہا ہے۔ پاکیزہ تو اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت اور اس کی عمدگی، اس کے اعلیٰ پن اور اس کے فیض رساں ہونے پر کسی قسم کا کسی بندے کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، جسے اللہ کا کلام خود پاک کلام، پاک طیب کلمہ فرمائے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں۔ ایک پہلا جز ہے جس کو جز توحید کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرا اس کا جز ہے جسے جز رسالت کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ پاک کے حصے میں اللہ کریم نے اپنی وحدانیت، اپنی احدیت اور اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، اور اپنے معبود برحق ہونے کو ذکر فرمایا ہے کہ میں بھائی اکیلا ہوں، اور میں ہی اس قابل ہوں کہ میرے سامنے تمہاری جبین جھکے عبادت کے لیے۔ کوئی دنیا کا اور فرد، کوئی اور مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ اے اشرف المخلوقات انسان، تجھے ہم نے بڑا عزت والا، احترام والا، بڑے مقام والا بنایا ہے، تیری یہ جبین سوائے ہمارے کسی کے سامنے جھکنی نہیں چاہیے۔ یہ تیرے شرف کے خلاف ہے، یہ تیری عزت کے خلاف ہے کہ تیری یہ پیشانی غیروں کے سامنے جھکے۔ ہم تجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتے، نہ جھکنا پسند کرتے ہیں کہ تو غیروں کے سامنے جھکے۔ ہاں، ہم نے تجھے خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، گوناگون نعمتوں سے ہم نے تمہیں مالا مال کیا ہے۔ ہاں، ہم اس حقدار ہیں کہ تو 5 وقت ہمارے سامنے اپنی عبادت کی جبین کو جھکایا کر۔ یہ ہے توحید، اسی کا نام ہے وحدانیت، اسی کا نام ہے احدیت، اور اسی کا نام ہے معبودیت۔ معبودیت کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے۔ بندہ عابد ہے، اللہ معبود ہے۔ دوسرے کلمہ پاک کے حصے کے اندر اللہ کریم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اس کے اندر رسالت کو بیان فرمایا۔ آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں آپ کے سامنے ان آیات مقدسہ کا جو خطبے کے اندر میں نے پڑھی ہیں پھر دہرا دیتا ہوں حوالے کے طور پر۔ یہ پارہ ہے 13واں، سورت ہے ابراہیم، اور اس کی آیت نمبر ہے 23، 24 اور 25۔ یہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے اس کلمہ طیبہ کو ایک عمدہ مثال کے ساتھ سمجھایا ہے۔
فرمایا تم اپنی زمین کے اندر کاشتکاری کرتے ہو، درخت لگاتے ہو، درخت آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کی شاخیں نکلتی ہیں، شاخوں کے اوپر پھل پھول لگتے ہیں، تو تمہارے درخت ہر سال میں ایک بار پھل لیں گے۔ آج ہم تمہیں قرآن پاک کی روشنی میں ایک ایسے درخت سے متعارف کراتے ہیں جو سال میں ایک بار پھل نہیں لیتا، اس درخت پر ہر وقت ہی تر و تازہ پھل لگا رہتا ہے۔ ایسے درخت سے متعارف قرآن پاک فرما رہا ہے۔ آئیے قرآن پاک کا ترجمہ سنتے ہیں، قرآن پاک ارشاد کیا فرماتا ہے، اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے اس درخت کے بارے میں جس کو اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے درخت کو بھی پاکیزہ درخت قرار دیا ہے، پاکیزہ درخت ہے۔ سنیے قرآن پاک، اللہ کریم فرماتے ہیں الم تری کیف ضرب اللہ، کیا اے قرآن پاک پڑھنے والے تو نے کبھی غور کیا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے کیسے مثال بیان فرمائی ہے؟ کیف ضرب اللہ، اللہ نے کیسے مثال بیان فرمائی ہے؟ کس شے کی؟ کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی اللہ کریم نے مثال بیان فرمائی ہے، بے مثل نے مثال بیان فرمائی ہے۔ بے مثل فرماتا ہے میری کوئی مثل نہیں ہے، لا مثل لہ لا مثال لہ، نہ میری کوئی مثل ہے نہ کوئی میری مثال ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ، نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ اس کی کوئی ند ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ وہ خود شے نہیں ہے، وہ خود شے نہیں ہے، وہ ہر شے کو بنانے والا ہے، ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، اور شے ہوتی کیا ہے؟ جسے وہ چاہتا ہے وہ شے بنتی ہے۔ شے کا معنی ہی ہے وہی شے جس کو چاہا جائے، اور وہ شائعٌ ہے چاہنے والا، جب وہ چاہنے والا ہے تو کسی کو چاہے گا، جب وہ کسی کو چاہے گا تو وہ شے بنے گی، جب وہ کسی کو چاہے گا تو وہ شے بنے گی۔ شے ہوتی کیا ہے؟ مجھے بیٹا باپ سے کہتا ہے مجھے شے چیز خرید دیں، میں نے بابا آپ کے ساتھ جانا ہے دکان سے، میں نے کوئی شے لینی ہے، کوئی چیز لینی ہے، وہ شے کیا ہوتی ہے؟ اس کی وش ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی طلب ہوتی ہے، وہ اس کی محبوب ہوتی ہے، اس کی وہ پسندیدہ شے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بھی شے بنائی ہے، چاہنے والا وہ ہے، چاہنے والا، سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں گل سمجھو دی بھی، وہ چاہنے والا ہے، اس نے چاہا تو تجھے بنایا، اس نے چاہا تو آسمانوں کو بنایا، اس نے چاہا تو زمینوں کا فرش بچھایا، اس نے چاہا تو زمین اور آسمان کے میدان ہوا کو جاری کیا، اس نے چاہا تو ملائکہ کو بنایا، اس نے چاہا تو تمہارا رزق بنایا، اس نے چاہا تو تمہارے لیے گندم اور دیگر اجناس بنائی، اس نے چاہا تو سبز چارے سے سفید دودھ بنایا، اس نے چاہا تو بھینس کے اندر اس نے 3 نظام قائم فرمائے۔ بھینس کھاتی کیا ہے؟ چارہ، کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سبز، اسی سے اس کا خون بنتا ہے سرخ رنگ کا، اسی سے اس کا گوبر بنتا ہے سبز رنگ کا، اسی سے اس کے اندر موجود دودھ بنتا ہے سفید رنگ کا۔ یہ ایک ہی سبز چارے کے اندر اتنی مختلف قسم کے نظام کو کس نے قائم رکھ رکھا ہے؟ اور یہی بھینس کے معدے کے اندر جس وقت چارہ جاتا ہے، مجال ہے کہ دودھ کے اندر گوبر کی بو آئے، یا خون کی آمیزش ہو، یا دودھ خون کے اندر مکس ہو، ایسا کبھی ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ نظام کس نے قائم کر رکھا ہے؟ دودھ کون نوش کرتا ہے؟ دودھ کس کے استعمال میں آتا ہے؟ اللہ کی تو اولاد کوئی نہیں، تو اللہ نے یہ کس کے لیے سارا نظام قائم کیا؟ فرمایا یہ سارا نظام اے بندے خدا میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے غیر کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا جہان کے اندر مجھے دوستو کوئی ایسا جانور نظر نہیں آتا جو لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے کے جاتا ہو۔ کوئی ہے جانور آپ کی نظر میں؟ کوئی ہے ایسا جانور؟ اونٹ اتنا قداور ہے، لقمہ کھانے کے لیے اپنی لمبی گردن کو زمین کی طرف جھکائے گا، زرافہ زمین کی طرف جھکائے گا، گھوڑا زمین کی طرف جھکائے گا، دیگر جانور سارے اپنی گردنوں کو زمین کی طرف رزق کے لیے جھکاتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اے انسان تو اپنی گردن کو رزق کے لیے بھی نہیں جھکائے گا، رازق کے لیے جھکائے گا، رازق کے لیے جھکائے گا۔ جی تیری گردن رزق کے لیے نہیں جھکے گی، تیرے سامنے سارا کچھ تیار ہو کے آ جائے گا، اور تیرے سامنے جو کچھ آئے گا وہ پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، نظیف ہوگا، نفیس ہوگا، عمدہ ہوگا، خوبصورت ہوگا۔
پاکیزہ تر ہوگا، اور اس کو کھاتے ہوئے تجھے خیال ہونا چاہیے کہ یہ بغیر استحقاق کے مجھے ملا ہے، بغیر محنت کے مجھے ملا ہے، اور یہ پاکیزہ رزق ہے، اس کو کھانے سے پہلے میں نے اس رزاق کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے میں نے اسے کھانا ہے، اور کھانے کے بعد جس نے عطا کیا ہے الحمدللہ کہہ کے اس کا میں نے شکریہ ادا کرنا ہے، اور 5 وقت جس وقت وہ مجھے اپنے گھر میں بلائے گا، جس نے رزق کے سامنے مجھے جھکنے نہیں دیا، اس رزاق کے سامنے میں اپنے ماتھے کو ٹیک دوں گا۔ اب رزق کھانے کے بعد بھی جو مرزوق رازق کے سامنے سر نہ جھکائے تو پھر میں اسے کیا کہوں؟ انسان کہوں، اسے اشرف المخلوقات کہوں، اسے میں عابد کہوں، اسے میں عبد الرحمن کہوں، اسے میں عبداللہ کہوں، یا اللہ کا باغی کہوں؟ باغی نہیں ہے انسان، اس کا کھانا اور اس کی نہ ماننا۔ باپ کے گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک دن والد کی 2 باتیں نافرمانی کے طور پر نہ مانی جائیں، باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ جی زیادہ نافرمانی کی جائے، باپ اخبار کے اندر اشتہار دیتا ہے، آگ نامہ، میں نے اپنی جائیداد منقولہ غیر منقولہ سے اس بیٹے کو آگ کیا۔ کبھی ادھر سے بھی کوئی ایسی بات آئی ہے؟ ایک دن میں انسان کتنی نافرمانی کرتا ہے اپنے رب کی، ہر کام اپنی مرضی کے مطابق، ہر کام اپنی خواہش کے مطابق، ہر کام اپنی وش کے مطابق۔ وہ فرماتا ہے میری مرضی تو چلنے نہیں دیتا، حالانکہ قادر اور قیوم تو میں ہوں، اس کے باوجود میں تیرا انتظار کروں گا، تجھے میں مہلت دوں گا، اور تیرے لیے دروازے توبہ کے کھول کے رکھوں گا۔ کوئی لمحہ تو آئے گا تیرا ضمیر جاگے گا، اندر سے آواز آئے گی، جس کی نافرمانی کرتا رہا ساری زندگی، اب مرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، اب قبر کے اندر میری ٹانگیں ہیں، اب مجھے حیا کرنی چاہیے، لوٹ کر اس کے دروازے کی طرف آنا چاہیے۔ اور اس وقت بھی وہ اپنے دروازے کو بند نہیں کرتا، کہتا ہے آجا، میرا در توبہ تیرے لیے کھلا ہے، باز آ۔ فارسی زبان کے اندر کتنا خوبصورت کسی کہنے والے نے کہا، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، باز آ، باز آ، باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی باز آ۔ 100 بار میرے دروازے پہ آنے کے بعد تو نے توبہ کی ہے، توبہ کرنے کے بعد ہر بار تو نے توبہ کو توڑ دیا ہے، اس کے باوجود میں بھی مایوس نہیں ہوں گا، میری رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ جب تو واپس میری بارگاہ میں پلٹنے کے لیے آئے گا، میرے در توبہ کو واہ اور کھلا ہوا پائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور رحیم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر رحمان کی اور رحمت کا اظہار کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ لمحہ لمحہ نافرمانی کرتا ہے، وہ صدا دیتا ہے چھوڑ دے، بس کر، ابھی تو اکتایا نہیں ہے، گناہوں سے ابھی تو سیراب نہیں ہوا، ابھی سود کھا کھا کے تیری تجوریاں بھری نہیں ہیں، ابھی رشوت لے لے کے تیرے ہاتھ تھکے نہیں ہیں، ابھی غیر کا مال کھا کھا کے تیرا پیٹ وہ فل نہیں ہوا، چھوڑ دے، یہ رزاق نہیں ہے، رزاق میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اللہ کریم نے پاکیزہ مثال، پاکیزہ کلمہ طیبہ کی مثال کس کے ساتھ بیان فرمائی؟ پاکیزہ درخت کے ساتھ۔ فرمایا یہ پاکیزہ درخت آج تک تم نے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت ہے، اتنا عمدہ ہے، اتنا نفیس ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں ہیں، اور اس کا تنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں گھسی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن پاک ہے، اس کا مطالعہ فرمایا کرے۔ یہ انگریز کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ مومنوں کے لیے کتاب آئی ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں، اس کے اندر کیا مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا ایسا درخت تمہاری وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا، تمہاری سائنس بھی تلاش نہیں کر پائے گی، تم خرد بین لے کے دور بین لے کے دیکھو گے ایسا درخت نہیں ملے گا، لیکن ایسا درخت ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ زمین کے اندر اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، تنا اس کا بڑا تناور ہے، بڑا موٹا تازہ اس کا تنا ہے، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت۔ اس کی اصل اور اس کی جڑ اور اس کی روٹس وہ ساری کی ساری زمین میں مضبوط ہیں، صرف زمین میں نہیں ہیں، زمین میں مضبوط ہیں۔ کفر کی ہوائیں چلیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، شرک کی ہوائیں چلیں اس درخت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
تو پھونک پھونک مار مار کے اللہ کے چراغ کو، اللہ کے نور کو گل کرنا چاہتا ہے. یہ تو گل ہونے کے لیے نہیں آیا. واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کرنے کا ارادہ فرما چکا ہے. اور جس کو اللہ مکمل کرنے کا ارادہ فرما چکا ہو، سارا مکہ مل کے بھی اس کا بال بیگا نہیں کر سکتے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہیں. وفرعھا، فرع کہتے ہیں شاخوں کو. وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں کے اندر گھسی ہوئی ہیں. جی اس کا تعلق زمین کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق عرش بری کے ساتھ بھی ہے. زمین سے بھی اس کو فیض ملتا ہے اور عرش الہی سے بھی انوار و تجلیات کی صورت میں اسے فیض ملتا ہے. یہ کلمہ طیبہ کا درخت ہے. اور پھر مولا کریم یہ درخت ہی ہے صرف، یا اس کا کوئی پھل وغیرہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں اس کا پھل ہے، لیکن اس کا پھل سیزن میں نہیں ملتا. اس کا پھل موسمی نہیں ہے، اس کا پھل سیزنل نہیں ہے. مولا اس کا پھل کیا ہے؟ فرمایا تؤتی اکلھا کل حین، یہ درخت ایسا ہے جو اپنا پھل ہر وقت دیتا رہتا ہے. ایسا درخت جو ہر وقت اپنا پھل دیتا رہتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. جی اگر قرآن نہیں سمجھ آتا تو کم از کم اقبال کو تو سمجھیں. یہ جو کلمہ طیبہ کا نغمہ ہے، یہ بہار اور خزاں، موسم سرما اور موسم گرما، یہ موسم کا منہ نہیں تکتا، یہ اپنا ہر وقت پھل دیتا ہے. یہ ابو بکر کو بھی اسی نے پھل دیا تو وہ صدیق اکبر بنا. عمر کو اسی نے پھل دیا تو وہ عادلین کا امام بنا. عثمان غنی کو اسی نے اپنے پھل سے نوازا تو وہ ذوالنورین بنا، دو نوروں والا. علی المرتضیٰ کو اسی کلمہ طیبہ نے فیض دیا تو وہ علم کی دنیا کا بھی بادشاہ بنا، ولایت کی دنیا کا بھی بادشاہ بنا. اور بلال حبشی جو حبشے سے آنے والا کالا بلال تھا، اسی کو بھی اسی کا پھل ملا تو وہ عاشقوں کا امام اور سردار بنا. اللہ اکبر. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے رب کے اذن سے یہ کلمہ طیبہ کا درخت ہر وقت پھل دے رہا ہے. اور اس کا پھل منڈی سے خریدنا نہیں پڑتا، بے مول ملتا ہے. جملہ بڑا پیارا عرض کرنے لگا ہوں. یہ پھل بے مول ملتا ہے، یہ پرائس لیس ہے، اس لیے کہ کوئی اس کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا. آپ نہ سمجھ آئے تو میں کیا کروں؟ اس کا کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا کلمہ طیبہ کی. اپنی جان دے دو، مال دے دو، عزت دے دو، آبرو دے دو، وطن قربان کر دو، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اس کلمہ طیبہ کا حق ادا نہیں ہوتا، نہ اس کی قیمت دی جا سکتی ہے. اس کا مول کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ انمول ہے. یہ انمول ہے، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے. ہمیں تو جھونگے میں مل گیا. ہم تو ایسے آغوش کے اندر آئے جو ہماری ماں کلمہ پڑھنے والی تھی. ہم ایسے باپ کی نظروں کے اندر آئے جو کلمہ پڑھنے والا تھا. ہم ایسے ماحول کے اندر پیدا ہوئے جہاں ماحول میں کلمے کی صدائیں گونجنے والی تھیں. پوچھو اس کلمے کی قیمت حضرت بلال حبشی سے، سلیمان فارسی سے، صہیب رومی سے، امام حسین سے پوچھو اس کی قدر و قیمت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اس کلمہ طیبہ کو بچانے کے لیے صرف ایک حسین نہیں، حسین کے گھر کے 72 افراد اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، لیکن اس کلمہ طیبہ کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھنے دوں گا. ہمیں کیا پتا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہوتا ہے، پاکیزہ کلمہ کیا ہوتا ہے، اس کا فیضان کیا ہے، اس کی عنایات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور اس کے پھل اور اس کے فروٹس کیا ہیں، اس کا آخرت کے اندر درجہ اور مقام کیا ہے. اسی کلمہ طیبہ نے ابو جہل کے بیٹے کو رضی اللہ تعالی عنہ بنایا. ابو جہل کا بیٹا، آپ حیران ہو گئے کہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا. مولوی صاحب سچ فرما رہے ہیں. نام کیا ہے ابو جہل کے بیٹے کا؟ حضرت اکرمہ. ابو جہل کے ساتھ بھی حضرت کا لفظ لگا لوں، کوئی آپ میں سے مجھے اجازت نہیں دے گا، لیکن اس کا بیٹا جو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف تھا، جو جنگ احد کے اندر مسلمانوں کے خلاف تھا، اور جنگ یمامہ سے پہلے ہر غزوے اور ہر جنگ کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا، حتیٰ کہ فتح مکہ تک مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا. اور غزوہ بدر کے اندر جس وقت اس کا باپ مرا تو اب اس نے کہا، اکرمہ نے،
پہلے تو میں لڑتا تھا صرف مسلمانوں کے لیے اور اپنے دین کے خلاف جو انتقام تھا اس کی آگ کو بجھانے کے لیے، آج کے بعد میں مسلمانوں کے ساتھ لڑوں گا، ان کے دین کے خلاف بھی اور اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے بھی۔ بنتا ہے باپ مسلمانوں نے مارا ہے، لیکن جس وقت ادھر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں نا، ادھر تبدیلیاں دنیا کی تبدیلیاں نہیں، جب ادھر سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اور نام بدبختوں کی فہرست سے نکال کر نیک بختوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر ابو جہل تو ابو جہل رہتا ہے، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتا ہے۔ مکہ فتح ہوا، پتہ چلا کہ رسول کریم تشریف لے کے آئے، اکرمہ کو پتہ چل گیا کہ آج سرکار کریم کی میں نے مخالفت کر رکھی ہے، آج انتقام کا دن ہے، مجھ سے انتقام لیا جائے گا۔ اکرمہ وہاں سے بھاگے، اب تو میں عزت کے ساتھ نام لوں گا، اکرمہ وہاں سے مکہ مکرمہ سے بھاگے سرکار کی رحمت سے دور جانے کے لیے، اور کشتی کے اندر سوار ہوئے، اور دیگر بھی جو بھاگنے والے تھے وہ بھاگے۔ کشتی درمیان دریا کے اندر جا کر ڈاواں ڈول ہونے لگ گئی۔ سب نے کہا کہ بھی اپنے اپنے خداؤں کو پکارو، ہماری مدد کریں۔ سارے مشرک بولے اے سچے خدا ہماری مدد فرما، سچے خدا ہماری مدد فرما۔ مشرک بولے، اس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جس وقت کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں نا تو خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جس وقت کشتی سے اترتے ہیں کہتے ہیں کون خدا کون اللہ، ہم تو کسی خدا کو جاننے والے نہیں ہیں۔ تو سب نے اللہ کو پکارا، جب سب نے اللہ کو پکارا تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ بھائی لات کو پکارو، عزا کو پکارو، حبل کو پکارو، جن کے سامنے سجدے کرتے ہو انہیں پکارو، جس کا انکار کرتے ہو اسے کیوں پکار رہے ہو؟ کہنے لگے وہ خشکی کے اندر کام آتے ہیں، تری کے اندر ان کی حکومت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اس جملے نے حضرت اکرمہ کے من کے اندر اجالے پیدا کر دیے، کیونکہ اوپر تبدیلی آ گئی تھی، اوپر لوح محفوظ پہ نام حضرت اکرمہ کا ابو جہل کی غلاظت سے نکال کر ابو بکر صدیق کی صداقت کی فہرست میں لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت اکرمہ نے کہا اگر تمہارے خدا خشکی کے اور ہیں اور تری کے خدا تمہارے اور ہیں تو تمہارے خداؤں کو بھی سلام اور تمہارے دین اور دھرم کو بھی سلام، لو ہم واپس چلتے ہیں، مارے گئے تو مارے گئے لیکن اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں آ کر جا کر آپ نے پڑاؤ کیا۔ ان کی زوجہ تھی حضرت ام حکیم، یہ اسی درمیان میں سرکار کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئی، حلقہ بگوش اسلام ہوئی، عرض کی میرا شوہر ہے اور آپ سے بھاگ کے رحمت سے بھاگ کے دور چلا گیا ہے، کرم فرمائیے اور اسے بھی امان دے دیجئے۔ سرکار نے فرمایا تیرے شوہر کو ہم نے امان دی، تیرے شوہر کو ہم نے امان دی، وہ امان دینے والے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کتنا خوبصورت شعر فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں نہ جہاں کہیں میں امان ملی، نہ جہاں کہیں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، نہ جہاں کہیں میں امان ملی۔ شعری ذوق رکھنے والے تڑپیں گے اور باقی میرے والے جو رہے انہوں نے صرف شعری مارنا ہے۔ نہ جہاں کہیں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ بندہ نوازی کی جو تیرے اندر محبوب خو اللہ نے رکھی ہے، اور کہا ہے کہ یا اے میرے محبوب تیرے دروازے پہ جو آئے لا تنہر، اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اسے اپنے قریب کرنا ہے، قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے، سینے کے ساتھ لگا کر اپنا فیض اس کے سینے میں منتقل کرنا ہے۔ جب وہ تیرے قریب ہو کر تیرے سینے کا فیض اپنے سینے میں منتقل کر لے گا پھر وہ ہم سے بھی دور نہیں رہے گا، ہم اس کے قریب ہو جائیں گے، اسے اپنے قریب کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، یہ کلمہ طیبہ کی برکت ہے۔ سرکار کریم نے ام حکیم کو اس کے شوہر نامدار حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل لعنت اللہ علیہ، تیرا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ ملے، ان کے جوتے ملے، ان کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی مٹی ملے، یہ فقیر اس مٹی کو بھی چومنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ جوتے پہن کر سرکار کریم کی انہوں نے زیارت کی ہے، سرکار کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر جا کر بیٹھے ہیں، میرے کریم آقا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر مشرف اسلام ہوئے ہیں، سرکار نے انہیں کلمہ پڑھایا ہے، انہیں قبول کیا ہے،
اور جس وقت اکرمہ کو پتہ چلا کہ محمد پاک نے مجھے امان دے دی ہے، کہا میں چلتا ہوں حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر۔ چلتے چلتے سرکار کی بارگاہ میں آئے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں ہے، میرے رسول نے کھڑے ہو کر حضرت اکرمہ کا استقبال کیا اور اپنے سینہ پاک کے ساتھ لگا لیا۔ جی کون لگاتا ہے سینے کے ساتھ؟ سینے کے ساتھ کون لگاتا ہے؟ جسے آنے والے کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ تو پیار اکرمہ نے کیا یا میرے محمد پاک نے کیا؟ اللہ اکبر۔ سرکار نے اپنے سینہ پاک کے ساتھ لگایا، فرمایا اکرمہ ہم نے تمہیں امان دے دی ہے، اب کاہے کو گھبراتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اب آپ کے دروازے سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آگے ہاتھ بڑھاؤ۔ آگے ہاتھ بڑھایا، اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیا، کلمہ پڑھایا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیا۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون۔ اللہ کریم اس طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے والوں کے سامنے، تاکہ قرآن پڑھنے والے ایسی مثالوں کو دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ہاں آج کا بیان بس ختم ہوا، اس کے بعد میں کوئی اور کلام نہیں کروں گا۔ اس کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیجئے، اس کے فیض کو اپنے سینے کے اندر آنے دیجئے۔ سرکار کریم نے ارشاد فرمایا من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، فرمایا داخل الجنہ، وہ یوں یقین کر لے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو گیا۔